اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلات میں۔ ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح فرعون مصر کا بادشاہ بنا اور کس طرح یہ ظالم بن کر اپنے ہی علاقے کے لڑکوں کو قتل کر دیتا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ کی والدہ خوف میں تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ ارشاد فرمایا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بچے کو ایک مضبوط صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا تو شاہی خادموں نے اس صندوق کو دریا سے نکال کر شاہی محل میں فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑے میں لپٹے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معصوم چہرہ دیکھا اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، آسیہ نے فرعون سے کہا، یہ تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے دوسرے بچوں کی طرح قتل نہ کیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے جب اس معصوم اور خوبصورت بچے کو دیکھا تو فوراً چونک پڑا کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی بچہ نہ ہو جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کی بیوی رکاوٹ بن گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب رہتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن کے گڑھ میں اس بچے کو اس طرح محفوظ کیا کہ وہ اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان۔ بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا تو اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبر گیری کے لیے اس کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے نوکر اسے اٹھا کر محل میں لے آئے۔ صندوق میں خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ شہر میں بچوں کو دودھ پلانے والی جتنی بھی دائیاں تھیں سب کو بچہ پیش کیا گیا کہ اسے دودھ پلاؤ۔ ہر ایک نے بڑی محبت اور بڑے پیار سے بچے کو دودھ پلانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کے دودھ کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کا نبی اپنے والدہ کے سوا کسی اور کا دودھ نہ پیے، اور اس میں یہ مصلحت تھی کہ اس بہانے سے آپ علیہ السلام اپنی والدہ تک پہنچ جائیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہ پیا تو آپ علیہ السلام کی بہن نے آگے بڑھ کر کہا، مجھے ایک دایا کا پتہ معلوم ہے، ممکن ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے، اور وہ لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، بچے کی نگہداشت بھی بہت اچھی کریں گے۔ محل والوں نے فوراً اس دایا یعنی آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا، اور اس طرح اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکال کر آپ علیہ السلام کی والدہ تک پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کی محبت کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خوف امن سے فقیری امیری سے اور بھوک خوشحال سے بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے شاہی انعام و کرام پاتی اور اپنے ہی پیارے بچے کی پرورش کرتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں پرورش کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں شاہی محل میں پرورش پاتے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام اپنے والدین اور عزیز و اقارب سے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تعریف سن کر ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا فرمائی اور اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں پہنچتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے
اور قبطی قوم سے آپ علیہ السلام کا کوئی رشتہ نہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے تھے شاہی محل سے نکل کر شہر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی مظلوم تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس ظالم قبطی کو ایک گھونسا مار دیا اور وہ ایک ہی گھونسے میں اس کو موت آ گئی۔ ناظرین، ایک ہی گھونسے سے اس قبطی کو موت واقع ہوگی۔ قبطی کے مرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پشیماں ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ شیطانی کام ہو گیا ہے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، بلا شبہ میں اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اسی لیے اب مجھے معاف فرما دیجیے۔